مساعدين السبيل. Hırsız! Yalan söylersin. السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں کائی قبیلے میں ترگت کہتا ہے، بھائی ہمیں سرائے سے زانگوچ کا پیغام ملا ہے، وہ آپ کے کمرے میں گیا تھا۔ پھر عبد الرحمن کہتا ہے، بھائی زانگوچ جو ہے وہ سوگڑ سے چلا گیا ہے، ملک شاہ اور دملل اس کے تعاقب میں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے شکار کو قلعے لے گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، آج رات اس کا قلعے میں آخری دورہ ہوگا، وہ دوبارہ نہیں جا سکے گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، کل اس مقام پر ہر چیز رکھنا اور کسی بھی صورت میں زانگوچ کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا۔ دوسری طرف قلعے میں ببولت کہتا ہے، ارطغرل سوگڑ میں واپس آ گیا ہے، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اورونوس کہتا ہے، تم تو ارطغرل کو مارنے میں ناکام ہو گئے ہو۔ ببولت کہتا ہے، میں اسے مارنے والا تھا لیکن کچھ نامعلوم افراد نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، کیا تم نے ان آدمیوں کو بھیجا تھا؟ اورونوس کہتا ہے، نہیں۔ ببولت کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جگہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا، اگر تم نہیں تھے تو پھر وہ کون تھا؟ اورونوس کہتا ہے، ہم نے تمہیں ارطغرل اور النجک پیش کیے تھے اور جب تم آئے تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ آخر میں اورونوس کہتا ہے، مجھے بتاؤ النجک کا کیا بنا؟ یہ سن کر ببولت کہتا ہے، النجک مر گیا ہے اور ہلاکو خان اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اب ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ایک ارطغرل اور دوسرا دریگوس۔ پھر وہ کہتا ہے، میں دریگوس سے ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہوں، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اورونوس کہتا ہے، میں تمہارا پیغام کمانڈر دریگوس تک پہنچا دوں گا۔ پھر ببولت جانے لگتا ہے تو اورونوس کہتا ہے، ایسا کچھ ہے جس کے بارے میں ہم سب جاننا چاہتے ہیں اور وہ ہے الباستی۔ ببولت کہتا ہے، تم اچانک الباستی کو کیوں لے آئے؟ اورونوس کہتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ یہاں آیا ہوا ہے اور وہ منگولوں کے لیے کام کرتا ہے، تم اسے ضرور جانتے ہوگے۔ ایسے عظیم جنگجو سے کمانڈر دریگوس ملنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اتحاد کیا جائے۔ ببولت کہتا ہے، میں الباستی کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وہ حملے کے دوران النجک کے ساتھ مارا گیا ہو۔ پھر وہ جانے لگتا ہے تو اورونوس کہتا ہے، ہماری پیشکش کے بارے میں ضرور سوچنا، اگر الباستی ہمارا ساتھ دے گا تو ہماری طاقت اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔
اس کے جاتے ہی دریگوس سامنے نکل کر آ جاتا ہے۔ پھر ببولت باہر آ جاتا ہے تو سپاہی بہادر کہتا ہے لگتا ہے کہ ان کا ہمارے اوپر حملہ کرنے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ببولت کہتا ہے مجھے اس کی بات پر کوئی یقین نہیں ہے، یا تو حملہ کرنے والے یہی تھے یا تو پھر وہ ہیں جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھے۔ وہ نہ ہی ارطغرل کو بچانے آئے تھے اور نہ ہی النجک کو، بلکہ وہ زانگوچ کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ یقیناً ہم بھی زانگوچ کا پیچھا کریں گے۔ اندر اورونوس کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ الباستی کو جانتا ہے۔ دریگوس کہتا ہے ایسا ہی ہے، جو منگولوں کے لیے کام کرتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ببولت نہ جانے؟ مجھے لگتا ہے کہ ببولت اور الباستی اکٹھے کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں اس کی دوست البلگے کی مینگو اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے اور کہتی ہے اگر آپ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کو یہ بات ارطغرل صاحب سے پوچھنی چاہیے۔ البلگے کہتی ہے میں جا کر ارطغرل صاحب سے بات کروں گی۔ اتنے میں سرما آ جاتی ہے۔ البلگے کہتی ہے اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہارے ہی پاس جانے والی تھی۔ پھر وہ کہتی ہے بھائی کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ کسی چیز میں ملوث ہیں۔ سرما کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ عمر قبیلے کے سردار ہیں، وہ قبیلے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بمسی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور حفصہ دوبارہ ہجرت کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ حفصہ کہتی ہے اگر ہم نیکیا نہیں جا سکتے تو ہم پھر کونیا چلتے ہیں جہاں ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ بمسی کہتا ہے کونیا میں منگولوں کی حکومت ہے اور وہاں امن و سکون نہیں ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن آ جاتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا ہے اور وہ آپ کو بھی وہاں دیکھنا چاہتے ہیں بمسی بھائی۔ پھر بمسی اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں ببولت سرما سے کہتا ہے تم کائی قبیلے میں ایسا انتشار پھیلاؤ کہ باپ کو بیٹے کے اوپر شک ہو جائے، کسی کو بھی کسی کے اوپر اعتماد نہ رہے، کچھ ایسا کر دو کہ سب ارطغرل کے خلاف ہو جائیں۔ سرما کہتی ہے آپ فکر مت کریں، اب حفصہ کے خیمے میں ویسے حالات نہیں رہے، اس کے بچے اور وہ اس قبیلے میں نہیں رہنا چاہتے۔ پھر وہ کہتی ہے کل ہم اکٹھے سوگڑ جائیں گے۔ ببولت کہتا ہے کل ہم بمسی کو ایسی آگ لگائیں گے، نہ صرف وہ بمسی کو جلائے گی بلکہ پورے کائی قبیلے کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اور یہاں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حکیم آرتو کہتا ہے ہمارے خیال سے سردار جاندار وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے بیٹے اورال نے لگائی ہے، خیمہ خاتون، تاکہ ارطغرل صاحب اورال کے پیچھے نہ جا سکیں۔ خیمہ خاتون کہتی ہیں اگر اورال نے ایسا کیا ہے تو اسے حساب دینا پڑے گا، اور اگر جاندار سردار بھی یہ جانتا ہے تو اسے بھی حساب دینا پڑے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہر چیز اورال کی طرف اشارہ کر رہی ہے والدہ، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم تب تک خاموش رہیں گے جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ کہتی ہے اگر آپ ان کی پیشکش قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ قالینیں بنانے کا سامان مجھے اور خیمہ خاتون کو سونپ دیں، ہم یہ نظام چولپن اور اورال کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں قالینوں کا نظام تم سلاموں کی حلیمہ، اور یہ میں شرط رکھوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں ان سے اپنے شہیدوں کا انتقام ضرور لوں گا۔ دوسری طرف اورال کہتا ہے کہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں بابا کہ آپ کائی قبیلے والوں کو ہمارے کاروبار میں حصے دار بنا رہے ہیں، لیکن جاندار اس کی بات سے متفق نہیں ہوتا اور وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے کہ کائی قبیلے والوں کو ہی سرداری کا نظام سنبھالنا چاہیے اور وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پھر جاندار کہتا ہے یہ کام دونوں قبیلوں کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ پھر وہ الیار سے کہتا ہے
یہ کام تم سنبھالو گے الیار، اور اڑال تمہاری مدد کرے گا۔ الیار کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش بابا۔ اس کے بعد اڑال اور چول پن اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں، اور اڑال غصے سے اپنے خیمے کی چیزیں پھینکنے لگتا ہے۔ اتنے میں چول پن کی مذہبی علامت والی چیز نیچے گر جاتی ہے، لیکن چول پن اسے اٹھا لیتی ہے اور اڑال دیکھ نہیں پاتا۔ اور پھر اڑال کہتا ہے میں اپنا سونا ارطغرل کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا ہوں، اور اس سے بھی برا یہ کہ میں نے اپنے بابا کو کبھی بھی اس سے زیادہ خوفزدہ نہیں دیکھا ہے۔ چول پن کہتی ہے آخر ہم اس شراکت داری کو کیسے روکیں گے؟ اڑال کہتا ہے ہم نہیں روکیں گے چول پن، بلکہ سیمون روکے گا۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں سیمون کہہ رہا تھا کہ اس کتاب میں بہت سی معلومات ہے۔ یہ کتاب استاد اعظم نے لکھی تھی، لیکن اس کتاب کو مکمل ہم کریں گے سپاہیوں۔ دو چیزیں ہیں جو ہم ارطغرل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ایک یہ کہ وہ سلطان کی اطاعت کرتا ہے، اور دوسری یہ کہ کیا وہ سلطان کا جاسوس بھی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے طریستن تم آگے آؤ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ارطغرل کو مارنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرو گے، اور آج سے تم ہمارے ایک سپاہی ہو۔ طریستن کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا جناب سیمون۔ پھر سیمون کہتا ہے ارطغرل جانتا ہے کہ تم نے سلطان کے جاسوس کو بازار میں لٹکا دیا تھا، اس لیے وہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گا۔ وہ تمہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ تمہارا منہ کھلوا کر تم سے معلومات حاصل کر سکے۔ یہ جال بچھا کر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ارطغرل واقعی جاسوس ہے یا نہیں۔ اس مشن میں فلپ تمہارے ساتھ جائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے میں قالینیں بنانے کا کام بازار میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حکیم آرتھر کہتا ہے آپ نے بہت اچھا سوچا بھائی، یہ بالکل مناسب جگہ ہے۔ یہ دونوں قبیلوں کے درمیان میں پڑتا ہے بازار۔ اتنے میں ومسی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک خبر ہے بھائی۔ پھر ومسی کہتا ہے میرے پاس ایک بہت اعلیٰ خبر ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے بیٹھ جاؤ ومسی۔ ومسی بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ومسی بتاتا ہے کہ طریستن کل غلام خریدنے کے لیے جا رہا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ طریستن کو چارے کے طور پر استعمال کریں گے تاکہ وہ سلطان کے جاسوس کو اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ ومسی کہتا ہے تو پھر ہم ان کے جال کو تباہ کر دیں گے بھائی، آپ پریشان مت ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے نہیں ومسی، ہم انہیں وہ دینے جا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ ومسی حیران ہو کر کہتا ہے تو بھائی کیا آپ اپنے آپ کو سیمون کے حوالے کر دیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں ومسی، بلکہ میری جگہ کوئی اور جائے گا۔ حکیم آرتھر کہتا ہے یہ چیز بادری یایا کو الجھا دے گی، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ارطغرل صاحب ہی جو ہیں وہ سلطان کے جاسوس ہیں۔ ومسی پوچھتا ہے تو پھر آپ کی جگہ کون جائے گا بھائی؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم بازار جاؤ ومسی، وہ تمہیں تلاش کر لے گا۔ اگلے دن صبح کے وقت اصفہان حائمہ خاتون اور حلیمہ کو قالینیں تیار کرنے والی کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی جاودار قبیلے میں موجود تھے۔ اصفہان کہتی ہے ہمارے قبیلے کی عورتیں بہت ہنرمند ہیں اور ہماری خواتین بہت بہادر ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ قالینوں کا نظام تم سنبھالتی ہو، ماشاءاللہ تم بھی ایک ہنرمند لڑکی ہو بیٹی۔ اتنے میں چول پن وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے اصفہان تب تک قالینوں کا نظام سنبھالتی تھی جب تک اس نے قالینوں کے بارے میں ارطغرل کو نہیں بتایا تھا۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ کچھ چونک جاتی ہیں۔ اصفہان کہتی ہے مہمانوں کے سامنے آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے،
حائمہ خاتون پوچھتی ہیں کیا مسئلہ ہے یہ؟ چولپن کہتی ہے اصفہان نے اڑال اور وینس والوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی وہ ارطغرل صاحب کو بچا دی تھی، اسی وجہ سے ارطغرل صاحب قالینیں بیچنے میں کامیاب ہوئے تھے اور پھر جاندار صاحب نے ان کو ان کی ذمہ داری سے زبردوش کر دیا۔ دوسری طرف ارطغرل سپاہیوں کے ٹریننگ ایریا میں جاتا ہے، اتنے میں الیار بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور اچھے موڈ میں بات چیت کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں اڑال ایک سپاہی پر بہت تشدد کرتا ہے اور اسے زخمی کر کر نیچے گرا دیتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اڑال کہتا ہے اس علاقے کے آدمیوں کو ظالم ہونا چاہیے ارطغرل صاحب، ہمارے ارد گرد بہت ڈاکو ہیں ورنہ وہ کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن تعلیم دیتے وقت آپ کو رحم دل ہونا چاہیے اڑال صاحب۔ اڑال کہتا ہے جنگ میں کوئی رحم نہیں ہوتا ارطغرل صاحب، اس طرح دشمن کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دے۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر دوست بنانے کی کوشش کرو۔ اڑال طنزیہ انداز میں کہتا ہے دوست، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا اپنا سگا بھائی بھی آپ کو مشکل صورتحال میں چھوڑ دیتا ہے، یہ بات تو سب سے زیادہ آپ کو ہی معلوم ہونی چاہیے ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر ارطغرل کچھ غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ ارطغرل کو آواز دیتی ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اڑال کچھ دیر طنزیہ انداز میں ارطغرل کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے اور پھر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر الیار بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حلیمہ ارطغرل کو بتاتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی وجہ سے اصفہان خاتون کو قالین گاہ کے سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے ان کی جو گفتگو ہوئی تھی وینس اور اڑال کی وہ انہوں نے آپ کو بتا دی تھی۔ یہ سن کر ارطغرل پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف خانلی بازار میں بمسی سیب کھا رہا تھا، اتنے میں ایک مرغہ پوش آدمی ایک بچے کو بمسی کی طرف بھیجتا ہے، وہ بچہ بمسی سے سیب چھینتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے۔ بمسی بھی اسے دیکھ کر اس بچے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، لیکن اتنے میں جو مرغہ پوش آدمی تھا وہ ٹانگ آدھے کر کر اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ بمسی اٹھ کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ دوان کہتا ہے ایک سیب کی خاطر تم بچے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اتنے میں بمسی اس کی آواز پہچان لیتا ہے، وہ دوان تھا۔ پھر وہ ایک طرف جا کر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حکیم آرتو کہتا ہے ہمارے خیال سے سردار جاندار وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے بیٹے اڑال نے لگائی ہے حائمہ خاتون، تاکہ ارطغرل صاحب اڑال کے پیچھے نہ جا سکیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر اڑال نے ایسا کیا ہے تو اسے حساب دینا پڑے گا، اور اگر جاندار سردار بھی یہ جانتا ہے تو اسے بھی حساب دینا پڑے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہر چیز اڑال کی طرف اشارہ کر رہی ہے والدہ، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم تب تک خاموش رہیں گے جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ کہتی ہے اگر آپ ان کی پیشکش قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ قالینیں بنانے کا سامان مجھے اور حائمہ خاتون کو سونپ دیں، ہم یہ نظام چولپن اور اڑال کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں قالینوں کا نظام تم سلاموں کی حلیمہ، اور یہ میں شرط رکھوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں ان سے اپنے شہیدوں کا انتقام ضرور لوں گا۔ دوسری طرف اڑال کہتا ہے کہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں بابا کہ آپ کائی قبیلے والوں کو ہمارے کاروبار میں حصے دار بنا رہے ہیں، لیکن جاندار اس کی بات سے متفق نہیں ہوتا اور وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے کہ کائی قبیلے والوں کو ہی
سرداری کا نظام سنبھالنا چاہیے اور وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پھر جاندار کہتا ہے یہ کام دونوں قبیلوں کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ پھر وہ الیار سے کہتا ہے یہ کام تم سنبھالو گے الیار، اور اورال تمہاری مدد کرے گا۔ الیار کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش بابا۔ اس کے بعد اورال اور چولپن اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں اور اورال غصے سے اپنے خیمے کی چیزیں پھینکنے لگتا ہے۔ اتنے میں چولپن کی مذہبی علامت والی چیز نیچے گر جاتی ہے، لیکن چولپن اسے اٹھا لیتی ہے اور اورال دیکھ نہیں پاتا۔ اور پھر اورال کہتا ہے میں اپنا سونا ارطغرل کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا ہوں، اور اس سے بھی برا یہ کہ میں نے اپنے بابا کو کبھی بھی اس سے زیادہ خوفزدہ نہیں دیکھا ہے۔ چولپن کہتی ہے آخر ہم اس شراکت داری کو کیسے روکیں گے؟ اورال کہتا ہے ہم نہیں روکیں گے چولپن، بلکہ سیمون روکے گا۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں سیمون کہہ رہا تھا کہ اس کتاب میں بہت سی معلومات ہے۔ یہ کتاب استاد اعظم نے لکھی تھی، لیکن اس کتاب کو مکمل ہم کریں گے سپاہیوں۔ دو چیزیں ہیں جو ہم ارطغرل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ایک یہ کہ وہ سلطان کی اطاعت کرتا ہے، اور دوسری یہ کہ کیا وہ سلطان کا جاسوس بھی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تریستن تم آگے آؤ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ارطغرل کو مارنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرو گے، اور آج سے تم ہمارے ایک سپاہی ہو۔ تریستن کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا جناب سیمون۔ پھر سیمون کہتا ہے ارطغرل جانتا ہے کہ تم نے سلطان کے جاسوس کو بازار میں لٹکا دیا تھا، اس لیے وہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گا۔ وہ تمہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ تمہارا منہ کھلوا کر تم سے معلومات حاصل کر سکے۔ یہ جال بچھا کر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ارطغرل واقعی جاسوس ہے یا نہیں۔ اس مشن میں فلپ تمہارے ساتھ جائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے میں قالینیں بنانے کا کام بازار میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حکیم آرتھر کہتا ہے آپ نے بہت اچھا سوچا بھائی، یہ بالکل مناسب جگہ ہے۔ یہ دونوں قبیلوں کے درمیان میں پڑتا ہے بازار۔ اتنے میں ومسی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک خبر ہے بھائی۔ پھر ومسی کہتا ہے میرے پاس ایک بہت اعلیٰ خبر ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے بیٹھ جاؤ ومسی۔ ومسی بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ومسی بتاتا ہے کہ تریستن کل غلام خریدنے کے لیے جا رہا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ تریستن کو چارے کے طور پر استعمال کریں گے تاکہ وہ سلطان کے جاسوس کو اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ ومسی کہتا ہے تو پھر ہم ان کے جال کو تباہ کر دیں گے بھائی، آپ پریشان مت ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے نہیں ومسی، ہم انہیں وہ دینے جا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ ومسی حیران ہو کر کہتا ہے تو بھائی کیا آپ اپنے آپ کو سیمون کے حوالے کر دیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں ومسی، بلکہ میری جگہ کوئی اور جائے گا۔ حکیم آرتھر کہتا ہے یہ چیز بادری یایا کو الجھا دے گی، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ارطغرل صاحب ہی جو ہیں وہ سلطان کے جاسوس ہیں۔ ومسی پوچھتا ہے تو پھر آپ کی جگہ کون جائے گا بھائی؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم بازار جاؤ ومسی، وہ تمہیں تلاش کر لے گا۔ اگلے دن صبح کے وقت اصفہان حائمہ خاتون اور حلیمہ کو قالینیں تیار کرنے والی کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی جاودار قبیلے میں موجود تھے۔ اصفہان کہتی ہے ہمارے قبیلے کی عورتیں بہت ہنرمند ہیں اور ہماری خواتین بہت بہادر ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ قالینوں کا نظام تم سنبھالتی ہو، ماشاءاللہ تم بھی ایک ہنرمند لڑکی ہو بیٹی۔ اتنے میں چولپن وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے اصفہان تب تک قالینوں کا نظام سنبھالتی تھی جب تک اس نے قالینوں کے بارے میں
ارطغرل کو نہیں بتایا تھا۔ یہ سن کر حیمہ خاتون اور حلیمہ کچھ چونک جاتی ہیں۔ اصفہان کہتی ہے مہمانوں کے سامنے آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حیمہ خاتون پوچھتی ہیں کیا مسئلہ ہے یہ؟ چولپن کہتی ہے اصفہان نے اڑال اور وینس والوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی وہ ارطغرل صاحب کو بتا دی تھی۔ اسی وجہ سے ارطغرل صاحب قالینیں بیچنے میں کامیاب ہوئے تھے اور پھر جاندار صاحب نے ان کو ان کی ذمہ داری سے زبردوش کر دیا۔ دوسری طرف ارطغرل سپاہیوں کے ٹریننگ ایریا میں جاتا ہے۔ اتنے میں الیار بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور اچھے موڈ میں بات چیت کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں اڑال ایک سپاہی پر بہت تشدد کرتا ہے اور اسے زخمی کر کر نیچے گرا دیتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اڑال کہتا ہے اس علاقے کے آدمیوں کو ظالم ہونا چاہیے ارطغرل صاحب، ہمارے ارد گرد بہت ڈاکو ہیں ورنہ وہ کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن تعلیم دیتے وقت آپ کو رحم دل ہونا چاہیے اڑال صاحب۔ اڑال کہتا ہے جنگ میں کوئی رحم نہیں ہوتا ارطغرل صاحب، اس طرح دشمن کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دے۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر دوست بنانے کی کوشش کرو۔ اڑال طنزیہ انداز میں کہتا ہے دوست، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا اپنا سگا بھائی بھی آپ کو مشکل صورتحال میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات تو سب سے زیادہ آپ کو ہی معلوم ہونی چاہیے ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر ارطغرل کچھ غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ ارطغرل کو آواز دیتی ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اڑال کچھ دیر طنزیہ انداز میں ارطغرل کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے اور پھر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر الیار بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حلیمہ ارطغرل کو بتاتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی وجہ سے اصفہان خاتون کو قالین گاہ کے سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ آپ نے ان کی جو گفتگو ہوئی تھی وینس اور اڑال کی وہ انہوں نے آپ کو بتا دی تھی۔ یہ سن کر ارطغرل پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف خانلی بازار میں بمسی سیب کھا رہا تھا۔ اتنے میں ایک مرغہ پوش آدمی ایک بچے کو بمسی کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ بچہ بمسی سے سیب چھینتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے۔ بمسی بھی اسے دیکھ کر اس بچے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، لیکن اتنے میں جو مرغہ پوش آدمی تھا وہ ٹانگ آدھے کر اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ بمسی اٹھ کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ دعان کہتا ہے ایک سیب کی خاطر تم بچے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اتنے میں بمسی اس کی آواز پہچان لیتا ہے، وہ دعان تھا۔ پھر وہ ایک طرف جا کر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی جاودار قبیلے میں موجود تھے۔ اصفہان کہتی ہے ہمارے قبیلے کی عورتیں بہت ہنرمند ہیں اور ہماری خواتین بہت بہادر ہیں۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ قالینوں کا نظام تم سنبھالتی ہو، ماشاءاللہ تم بھی ایک ہنرمند لڑکی ہو بیٹی۔ اتنے میں چولپن وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے اصفہان تب تک قالینوں کا نظام سنبھالتی تھی جب تک اس نے قالینوں کے بارے میں ارطغرل کو نہیں بتایا تھا۔ یہ سن کر حیمہ خاتون اور حلیمہ کچھ چونک جاتی ہیں۔ اصفہان کہتی ہے مہمانوں کے سامنے آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حیمہ خاتون پوچھتی ہیں کیا مسئلہ ہے یہ؟ چولپن کہتی ہے اصفہان نے اڑال اور وینس والوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی وہ ارطغرل صاحب کو بتا دی تھی۔ اسی وجہ سے ارطغرل صاحب قالینیں بیچنے میں کامیاب ہوئے تھے اور پھر جاندار صاحب نے ان کو ان کی ذمہ داری سے زبردوش کر دیا۔ دوسری طرف ارطغرل سپاہیوں کے ٹریننگ ایریا میں جاتا ہے۔ اتنے میں الیار بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور اچھے موڈ میں بات چیت کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں اڑال ایک سپاہی پر بہت تشدد کرتا ہے اور اسے زخمی کر کر نیچے گرا دیتا ہے۔
اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اڑال کہتا ہے اس علاقے کے آدمیوں کو ظالم ہونا چاہیے ارطغرل صاحب، ہمارے ارد گرد بہت ڈاکو ہیں ورنہ وہ کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن تعلیم دیتے وقت آپ کو رحم دل ہونا چاہیے اڑال صاحب۔ اڑال کہتا ہے جنگ میں کوئی رحم نہیں ہوتا ارطغرل صاحب، اس طرح دشمن کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دے۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر دوست بنانے کی کوشش کرو۔ اڑال طنزیہ انداز میں کہتا ہے دوست، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا اپنا سگا بھائی بھی آپ کو مشکل صورتحال میں چھوڑ دیتا ہے، یہ بات تو سب سے زیادہ آپ کو ہی معلوم ہونی چاہیے ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر ارطغرل کچھ غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ ارطغرل کو آواز دیتی ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اڑال کچھ دیر طنزیہ انداز میں ارطغرل کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے اور پھر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر الیار بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حلیمہ ارطغرل کو بتاتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی وجہ سے اصفہان خاتون کو قالین گاہ کے سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے ان کی جو گفتگو ہوئی تھی وینس اور اڑال کی وہ انہوں نے آپ کو بتا دی تھی۔ یہ سن کر ارطغرل پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف خانلی بازار میں بمسی سیب کھا رہا تھا۔ اتنے میں ایک مرغہ پوش آدمی ایک بچے کو بمسی کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ بچہ بمسی سے سیب چھینتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے۔ بمسی بھی اسے دیکھ کر اس بچے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، لیکن اتنے میں جو مرغہ پوش آدمی تھا وہ ٹانگ آدھے کر اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ بمسی اٹھ کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ دوان کہتا ہے ایک سیب کی خاطر تم بچے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اتنے میں بمسی اس کی آواز پہچان لیتا ہے، وہ دوان تھا۔ پھر وہ ایک طرف جا کر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حکیم آرتو کہتا ہے ہمارے خیال سے سردار جاندار وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے بیٹے اڑال نے لگائی ہے، خیمہ خاتون، تاکہ ارطغرل صاحب اڑال کے پیچھے نہ جا سکیں۔ خیمہ خاتون کہتی ہیں اگر اڑال نے ایسا کیا ہے تو اسے حساب دینا پڑے گا، اور اگر جاندار سردار بھی یہ جانتا ہے تو اسے بھی حساب دینا پڑے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہر چیز اڑال کی طرف اشارہ کر رہی ہے والدہ، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم تب تک خاموش رہیں گے جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ کہتی ہے اگر آپ ان کی پیشکش قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ قالینیں بنانے کا سامان مجھے اور خیمہ خاتون کو سونپ دیں، ہم یہ نظام چولپن اور اڑال کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں قالینوں کا نظام تم سلاموں کی حلیمہ، اور یہ میں شرط رکھوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں ان سے اپنے شہیدوں کا انتقام ضرور لوں گا۔ دوسری طرف اڑال کہتا ہے کہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں بابا کہ آپ کائی قبیلے والوں کو ہمارے کاروبار میں حصے دار بنا رہے ہیں، لیکن جاندار اس کی بات سے متفق نہیں ہوتا اور وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے کہ کائی قبیلے والوں کو ہی سرداری کا نظام سنبھالنا چاہیے اور وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پھر جاندار کہتا ہے یہ کام دونوں قبیلوں کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ پھر وہ الیار سے کہتا ہے یہ کام تم سنبھالو گے الیار، اور اڑال تمہاری مدد کرے گا۔ الیار کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش بابا۔ اس کے بعد اڑال اور چولپن اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں اور اڑال غصے سے اپنے خیمے کی چیزیں پھینکنے لگتا ہے۔ اتنے میں چولپن کی مذہبی علامت والی چیز نیچے گر جاتی ہے، لیکن چولپن اسے اٹھا لیتی ہے اور اڑال دیکھ نہیں پاتا۔
اور پھر اڑال کہتا ہے میں اپنا سونا ارطغرل کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا ہوں، اور اس سے بھی برا یہ کہ میں نے اپنے بابا کو کبھی بھی اس سے زیادہ خوفزدہ نہیں دیکھا ہے۔ چولپن کہتی ہے آخر ہم اس شراکت داری کو کیسے روکیں گے؟ اڑال کہتا ہے ہم نہیں روکیں گے چولپن، بلکہ سیمون روکے گا۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں سیمون کہہ رہا تھا کہ اس کتاب میں بہت سی معلومات ہے، یہ کتاب استاد اعظم نے لکھی تھی، لیکن اس کتاب کو مکمل ہم کریں گے سپاہیوں۔ دو چیزیں ہیں جو ہم ارطغرل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ایک یہ کہ وہ سلطان کی اطاعت کرتا ہے، اور دوسری یہ کہ کیا وہ سلطان کا جاسوس بھی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے طریستن تم آگے آؤ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ارطغرل کو مارنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرو گے، اور آج سے تم ہمارے ایک سپاہی ہو۔ طریستن کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا جناب سیمون۔ پھر سیمون کہتا ہے ارطغرل جانتا ہے کہ تم نے سلطان کے جاسوس کو بازار میں لٹکا دیا تھا، اس لیے وہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گا، وہ تمہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ تمہارا منہ کھلوا کر تم سے معلومات حاصل کر سکے۔ یہ جال بچھا کر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ارطغرل واقعی جاسوس ہے یا نہیں۔ اس مشن میں فلپ تمہارے ساتھ جائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے میں قالینیں بنانے کا کام بازار میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حکیم آرتھر کہتا ہے آپ نے بہت اچھا سوچا بھائی، یہ بالکل مناسب جگہ ہے، یہ دونوں قبیلوں کے درمیان میں پڑتا ہے بازار۔ اتنے میں ومسی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک خبر ہے بھائی۔ پھر ومسی کہتا ہے میرے پاس ایک بہت اعلیٰ خبر ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے بیٹھ جاؤ ومسی۔ ومسی بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ومسی بتاتا ہے کہ طریستن کل غلام خریدنے کے لیے جا رہا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ طریستن کو چارے کے طور پر استعمال کریں گے تاکہ وہ سلطان کے جاسوس کو اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ ومسی کہتا ہے تو پھر ہم ان کے جال کو تباہ کر دیں گے بھائی، آپ پریشان مت ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے نہیں ومسی، ہم انہیں وہ دینے جا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ ومسی حیران ہو کر کہتا ہے تو بھائی کیا آپ اپنے آپ کو سیمون کے حوالے کر دیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں ومسی، بلکہ میری جگہ کوئی اور جائے گا۔ حکیم آرتھر کہتا ہے یہ چیز بادری یایا کو الجھا دے گی، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ارطغرل صاحب ہی جو ہیں وہ سلطان کے جاسوس ہیں۔ ومسی پوچھتا ہے تو پھر آپ کی جگہ کون جائے گا بھائی؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم بازار جاؤ ومسی، وہ تمہیں تلاش کر لے گا۔ اگلے دن صبح کے وقت اصفہان حائمہ خاتون اور حلیمہ کو قالینیں تیار کرنے والی جگہ، کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی جاودار قبیلے میں موجود تھے۔ اصفہان کہتی ہے ہمارے قبیلے کی عورتیں بہت ہنرمند ہیں اور ہماری خواتین بہت بہادر ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ قالینوں کا نظام تم سنبھالتی ہو، ماشاءاللہ تم بھی ایک ہنرمند لڑکی ہو بیٹی۔ اتنے میں چولپن وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے اصفہان تب تک قالینوں کا نظام سنبھالتی تھی جب تک اس نے قالینوں کے بارے میں ارطغرل کو نہیں بتایا تھا۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ کچھ چونک جاتی ہیں۔ اصفہان کہتی ہے مہمانوں کے سامنے آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں کیا مسئلہ ہے یہ؟ چولپن کہتی ہے اصفہان نے اڑال اور وینس والوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی وہ ارطغرل صاحب کو بچا دی تھی، اسی وجہ سے ارطغرل صاحب قالینیں بیچنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور پھر جاندار صاحب نے ان کو ان کی ذمہ داری سے زبردوش کر دیا۔
دوسری طرف ارطغرل سپاہیوں کے ٹریننگ ایریا میں جاتا ہے۔ اتنے میں الیار بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور اچھے موڈ میں بات چیت کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں اڑال ایک سپاہی پر بہت تشدد کرتا ہے اور اسے زخمی کر کر نیچے گرا دیتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اڑال کہتا ہے اس علاقے کے آدمیوں کو ظالم ہونا چاہیے ارطغرل صاحب، ہمارے ارد گرد بہت ڈاکو ہیں ورنہ وہ کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن تعلیم دیتے وقت آپ کو رحم دل ہونا چاہیے اڑال صاحب۔ اڑال کہتا ہے جنگ میں کوئی رحم نہیں ہوتا ارطغرل صاحب، اس طرح دشمن کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دے۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر دوست بنانے کی کوشش کرو۔ اڑال طنزیہ انداز میں کہتا ہے دوست، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا اپنا سگا بھائی بھی آپ کو مشکل صورتحال میں چھوڑ دیتا ہے، یہ بات تو سب سے زیادہ آپ کو ہی معلوم ہونی چاہیے ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر ارطغرل کچھ غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ ارطغرل کو آواز دیتی ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اڑال کچھ دیر طنزیہ انداز میں ارطغرل کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے اور پھر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔